ایک سوال کسی بھائی نے لکھا ہے، السلام علیکم، جو لوگ جہالت کی بنیاد پر شرک کرتے ہیں ان کو کیا کہا جائے گا، اور جو مولوی قرآن و حدیث کا علم ہونے کے باوجود شرک کی ترغیب دیتے ہیں؟ بات سمجھو، شرک ہے کیا؟ پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات، اس کی صفات اور اس کے حقوق اور اختیارات میں اس کی مخلوق میں سے کسی کو بھی شامل کر دینا، یہ اس کے ساتھ شرک ہے۔ جیسے یہودیوں نے ذات میں شرک کیا تو عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے ذات میں شرک کیا، مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، مکے کے مشرکین نے ذات میں شرک کیا، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ تو اللہ سے کسی کو نکلا ہوا اور جدا ہوا ماننا، یہ اس کی ذات میں شرک ہے۔ السلام صفات، اللہ رب العالمین کی جو صفتیں ہیں اسی طرح کی صفات مخلوق میں مان لینا۔ مثلا اللہ تعالی ہر وقت ہر کسی کی برابر پکار سنتا ہے، اس کو جس وقت، جس لمحے، جس زبان اور بولی میں جس ٹائم بھی کوئی پکارے وہ سب کی سنتا ہے۔ اگر اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے متعلق یہ عقیدہ بنا لیا جائے کہ جس بھی زبان میں، جس ٹائم بھی، جس حاجت کے لیے بھی اسے پکاروں تو وہ بھی سنتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت میں شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب اگر کوئی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو کر یہ کام کرے، اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہے وہ جاہل ہے، لا علم ہے، اس کو کسی نے بتایا اور سمجھایا نہیں ہے۔ تو جاہل آدمی جس کو مسئلے کا پتہ نہ ہو، کسی نے بتایا نہ ہو، کوئی بتانے والا وہاں موجود نہ ہو، تو وہ گناہگار مسلمان ہی ہے۔ اور جو جان بوجھ کر جس کو پتہ ہو کہ یہ شرک ہے، پھر اس کے لیے دلیلیں تراشتا رہے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دیتا رہے، تو اس کا کلمہ پڑھنا بھی اس کو نفع نہیں دیتا، وہ کلمہ پڑھنے کے باوجود دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں کتاب الایمان کے اندر ایک باب باندھا ہے، المعاصی کلھا من امور الجاہلیہ لا یکفر صاحبها بارتقابها الا بالشرک، کہ جتنے کبیرہ گناہ ہیں، نافرمانی ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، جھوٹ ہے، قتل و غارت ہے، جادوگری ہے، یہ سارے کے سارے گناہ کے کام ہیں اور جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان میں سے کسی کام کا مرتکب ہو جائے وہ کافر نہیں ہوگا، گناہگار مسلمان ہوگا، الا بالشرک، ہاں اللہ کے ساتھ شرک کرے گا پھر وہ کافر ہو کر اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے سوا گناہ جس قدر بھی ہوں اللہ چاہے تو معاف کر دیتا ہے۔ رکھتا ہوں شرک میں ہوتا ہے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کے اختیارات اور حقوق۔ اللہ کی نہ ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں، نہ حقوق میں، نہ اختیارات میں۔ اللہ اپنے ذات میں بھی اکیلا، صفات میں بھی اکیلا، اختیارات میں بھی اکیلا، حقوق میں بھی اکیلا۔ جب ان میں سے کسی چیز میں ہم مخلوقات میں سے کسی کو شریک کر دیں گے تو میرے بھائیوں وہ شرک ہو جائے گا اور ساری زندگی کی نیکیاں، محنتیں برباد ہو جائیں گی، سب کچھ ضائع چلا جائے گا اور ہمیشہ کے لیے جنت حرام ہو جائے گی۔ اور یہ شرک ایسا گناہ ہے جو پروردگار نے کبھی معافی نہیں کرنا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سب کچھ معاف کر سکتا ہے لیکن شرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور رب کی زمین پر آسمان کے نیچے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ پیارے پیغمبر سے پوچھا گیا ایو ذنب اعظم، اللہ کے نبی سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، آپ اللہ کا شریک بنائیں اس حال میں کہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے دنیا میں۔ تو شرک ہوتا کیا ہے؟ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ اگر اس کی ذات میں کسی کو شریک بنا دیں گے تو شرک ہو جائے گا، کلمہ پڑھنے کا جو ہے نا نفی ہو جائے گی کلمے کی۔ اللہ کی ذات میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ ہم کہیں فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، عزیر
عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور فلاں اللہ کے نور سے نکلے ہوئے نور اور جز ہیں، یہ اللہ کی ذات میں شرک ہے۔ اللہ کی صفات میں شرک کیسے ہوتا ہے؟ دور و نزدیک سے سننا، مشکل کشائی، حاجت روائی کرنا، دستگیری کرنا، یہ صرف اللہ رب العالمین کی خصوصیت ہے۔ جب یہی خصوصیات ہم اللہ کے نیک بندوں میں سے کسی بندے میں پیدا کر لیں گے تو ان کو اللہ کی صفات میں شریک کر دیں گے۔ حلال و حرام اللہ کا اختیار ہے، جب یہی اختیار ہم کسی انسان کو دے دیں گے تو وہ اللہ کے اختیار میں شریک ہو جائے گا۔ اور دین بنانا یہ اللہ کا حق ہے، جب ہم یہی حق کسی اور کو دے دیں گے، اس کے بنائے ہوئے دین کو جو اسلام نہیں ہے، جو کتاب و سنت میں نہیں ہے، اس کو کتاب و سنت سمجھ کر، اسلام سمجھ کر اپنا لیں گے تو اس کو ہم اللہ کے حقوق میں شریک کر دیں گے اور ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ پہلے یہ بتائیں کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے۔ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی الوہیت یا اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک کرنا۔ ٹھیک ہے۔ تو جب کوئی شریک کرے گا تو وہ شرک ہے، وہ مشرک ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ الہ ہے، صحیح ہے۔ آپ کسی اور کو الہ مانیں تو یہ جائز ہوگا، یہ شرک ہے نا، یہ کسی اور کو آپ نے الہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، آپ کہیں فلاں بھی مشکل کشا ہے، یہ شراکت داری ہے نا، آپ نے اس کو شریک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سجدے کے لائق ہے، آپ کسی اور قبر قبے پر سجدہ کریں تو یہ اس میں شراکت داری ہے نا، یہ شرک ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، کسی اور کی عبادت کریں گے وہ شرک ہوگا۔ وہ پکارے جانے کے لائق ہے، کسی اور کو پکاریں گے وہ شرک ہوگا۔ تو جب ایک بندہ ان حرکات کا ارتکاب کرے گا تو یہ شرک ہے، اور یہ ارتکاب کرنے والا مشرک ہے۔ صحیح بات۔ تو کیوں نہیں اس کو شرک کہا جائے گا؟